قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص تھا، تو مکے آیا، 2-3 اونٹ بیچے اس نے، تو ابو جہل نے خرید لیے۔ بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے۔ حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، کوئی لمبی چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے۔ اب طاقتیں تو نہیں تھیں، ظاہری طاقتیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جائیں، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے، یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے۔ ابو جہل دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی۔ او آپ کھڑے تو ہونا، حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دن پانی بند رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ